فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ آمد مصطفیٰ تو پہلے اگر کہنو کوئی بیماری لاحق تھی وہا تو وقت کیا کر دیا نوات اس دے گلے دے وچ کہیں حرام جانوار دا سم کپ دے ہن کٹ کے تو وقت اس دے وچ دھاگا آر پار ٹپا کے تو وقت اس دے گاٹے دے وچ لڑکا کھڑے دیا آدھین بیماری اس دے نزدیک نہ سی، کیوں اس واسطے کہ حرام جانور دا سم لٹک گئے، گدھے دا، گدھی دا، خچر دا سم گاٹے دے وچ لٹکایا ویندا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ رسمیں خیری میری تسا انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تے تھارے گاٹے دے وچ حرام جانوراں دا سم لڑکدا کھلے۔ آمد مصطفیٰ تھئی اس بزم دے وچ بھی، اس محفل دے وچ بھی، اس جلسے دے وچ بھی، اس پروگرام دے وچ بھی کافی سارے اتنے ایسے لوگ موجود اس وقت ہی ہو سن، ہن بھی بیٹھے ہو سن کہ جنہاں دے گلے دے وچ کئی شے اس وقت ہی لٹک رہی ہو سی، اس نو اساں کیا دے ہیں تعویذ۔ ہن تو اندازہ لا بے پہلے اتنے کیڑی شے لٹک دی آئی، گدھے دا سم، خچر دا سم اتنے لٹک دا آئی، لیکن ہن تعویذ دی شکل دے وچ اللہ دا قرآن لٹک رہی ہے۔ سبحان اللہ، تعویذ دی شکل وچ اللہ دا قرآن لٹک رہا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا ہر شے دا علاج قرآن وچ موجود ہے۔ میں تساں حرام جانوراں دے سم والے پاسے کیوں ویندے ہو؟ ہر شے دا علاج، ہر شے دا دفاع، ہر شے دی دوا وہ کس وچ موجود ہے؟ اللہ دے قرآن وچ موجود ہے۔ وہ تساں کیوں بے پاسے ویندے ہو؟ قرآن نو سامنے رکھو، قرآن نو سامنے رکھو۔ اگر کہنو نیمبو لڑ گیا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، فرمایا 7 مرتبہ آیت پڑھے۔ اگر کسی نو مٹھواں لڑ گیا ہے سلام علی نوح فی العالمین، یہ 7 بار پڑھے اور کیا جی یہ لکھ کے اپنے کول رکھے۔ اور اگر کسی نو سپ لڑ گیا ہے وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ، یہ 2 آیتاں دے ٹکڑے اور حصے ہیں، فرمایا یہ 7 مرتبہ لکھ کے پھر کیا جی مقصد ہے کہ اپنے کول رکھے۔ اگر کسی دی ناجائز نفرت نو جائز محبت وچ تبدیل کرنا چاہتے ہو تو عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحیم۔ سمجھن والے سمجھے سن مودت ادھے وچ لفظ آیا پئی ہے، ایک محبت ہوندی ہے ایک مودت ہوندی ہے۔ اس آیت وچ مودت دا لفظ آیا پئی ہے، نفرت محبت وچ نہ بدل سی، اگر اعتقاد ہویا تو اس دی نفرت مودت وچ بدل ویسی، مودت محبت تو اگلا درجہ ہے۔ فرمایا آیت 7 بار پڑھی۔ اگر کسی نو اولاد نرینہ دا مسئلہ ہے ان قرآن سیرت بہ الجبال و قطعت بہ الارض و کلم بہ الموتى وللہ الامر جمیعا، یہ 7 بار آیت کیا جی پڑھے یا لکھ کے ادھے گاٹے چھپائی بنی۔ ان پہلے جتے گدے دا سم لٹکدا اتوں نے آیت ان قرآن سیرت بالجبال الى آخر تک آئے۔ اگر کسی دی تنگی رزق دا مسئلہ ہے تو پھر فرمایا رسم اور رواج والے پاس نہیں جانا، رب دے قرآن جس دا علاج میں جو لے کے آیا۔ حضور فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ یہ قرآن شریف دی آیت ہے۔ ہر روز فجر دی نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھے، 11 مرتبہ پڑھے۔ کہ تینوں کہ غلط آ کہ ایسا قرآن تو دور ہے، سانو قرآن دا نہیں پتا، سارے سارے علاج معالجے قرآن دے وچ موجود ہے، سب کچھ قرآن دے وچ موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم من اللہ نور، میں کو موضوع دوبارہ تنا گیا، اُدی تفصیل تھوڑے گوش گزار کی تھی کہ پہلے رسم دا اندھیرا آئی، پہلے رواج دی ظلمت آئی، پہلے بنان دا طریقہ جڑا مخالف آئی شریعت دے، اس دا کیا جی مقصد ہے کہ تاریکی تے ظلمت تے اندھیرا چھایا ہو آئی نورن، آکے ہون محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تے گئے ہیں، آکے ہون انہوں نے اجالا کر دیتا ہے۔ کس دا اجالا؟ قرآن دا اجالا ہو سی، ایقان دا اجالا ہو سی، عرفان دا اجالا ہو سی، معرفت دا اجالا ہو سی، علم دا اجالا ہو سی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دنیا دوتے جلوہ گر ہو گئے ہے جی، جلوہ نما ہو گئی ہے، تشریف فرما ہو گئی ہے۔ اس واسطے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جہان نو روشن کی دے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دوجا کیا جی نقطہ کیے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے
دل نو بھی کیا جی روشن کیتے دل نو، اور دل نو روشن کرن دے اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دسن، جس نو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے اسے جانب اشارہ کیتا ہے کہ اے دل رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، اے دل رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو۔ دیکھ اس مصرے چھوٹے جائیں تو توجہ کر، حضرت سلطان صاحب کے فرمایا انہوں نے کہا اے دل رب سچے دا حجرا، حجرے دا کے مقصد ہے؟ سانے اے امام صاحب دا حجرہ ہے، کے مقصد ہے؟ اسے کون راند ہے؟ امام۔ اے پیر صاحب دا حجرہ ہے، اسے کون راند ہے؟ پیر۔ یہ حافظ صاحب دا حجرہ ہے، کون راند ہے؟ حافظ صاحب۔ یہ مولوی صاحب دا حجرہ ہے، کون راند ہے؟ مولوی صاحب۔ تو سلطان صاحب کی فرمایا اے دل رب سچے دا حجرا، اسے جا کے کون راند ہے؟ اکی اسے خدا وحدہ لا شریک آپ راند ہے۔ لا آساؤ فی الارض ولا فی السماء، تفسیر المعانی شریف وچ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی طرف آواز حضرت جنید بغدادی آستے، اے جنید بغدادی لا آساؤ فی الارض ولا فی السماء، نہ میں آسمانہ دے وچ تینوں لب سکدا نہ زمینہ دے وچ میں تینوں لب سکدا، اگر مینوں تلاش کرنا ہی آ تا کہ مومن دے ترٹے ہوئے دل دے وچ مینوں تلاش کر، میری ذات بابرکات تینوں مل جائے گی۔ کتھے مل سی؟ کہ کہیں دل وچ مل سی۔ تے کیڑے دل وچ مل سی؟ جڑا سالم ہو سی۔ کیڑے دل وچ مل سی؟ جڑا بالکل کیا جی محفوظ ہو سی کہ نہیں؟ اس وچ نہیں کہ ترٹے ہوئے دل وچ۔ کہ ہن ترٹے ہوئے دا مقصد سمجھیں، ترٹے ہوئے دا مقصد کیے وے اس نو ہی ہن سمجھنا ہے۔ اس نو علامہ اقبال حل کیتا، پہلے مسئلے نو سلطان صاحب حل کیتا، اس نو علامہ اقبال حل کیتا۔ اس نے کہا ترٹے ہوئے دل جو فرمایا گیا کہ اے جنید بغدادی من ترٹے ہوئے دل وچ تلاش کرے، جڑا سالم دل ہو سی محفوظ اسے تو میں نہیں لبنا۔ کہ ترٹے ہوئے دا کہ مقصد ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر، کہ نگاہ آئینہ ساز میں شکستہ شکستن مصدر دی فارسی دی یہ معنی ترٹو ہونا، آکہ ہر شے ہر برتن ہر شیشہ جس وقت تک وہ سالم ہے، سالم صاف سالم، اس وقت تک وہ دی قیمت ہے۔ تے جلے شیشہ یا برتن یا گلاس ٹوٹ گیا باتی دی قیمت کو کہے کوئی نہ۔ لیکن دل دا معاملہ الٹے، یہ تک دل آکے کیا جی سالم ہے نہ سالم، اس وقت تک بے قیمت ہے، بے قدر ہے۔ جو شکست ہو تو عزیز تر، شکست مانے ترٹ ہویا کہندی محبت دے وچ، کہندی محبت دے وچ ترٹ ویسی تو وقت عزیز تر، وقت اللہ دی بارگاہ دے وچ پیارا تھی ویسی۔ اگر یہ دل تنا محبت تو خالی ہے، یہ دے وچ محبت رسول تا جذبہ نہیں۔